ایک زمانے کو ذکر ہے، نیلم وادی کے کنارے پر ایک خوبصورت ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہ ریاست سبز پہاڑوں، چمکتے جھرنوں اور رنگین پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کی شہزادی عنایا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت دلیر اور مہربان بھی تھی۔ وہ اکثر محل سے باہر نکل کر وہاں کی عوام سے ملتی تھی، ان کے مسائل سنتی اور ان کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی عنایا جنگل میں گھومنے کے لیے گئی۔ جب وہ جنگل میں گھوم رہی تھی، اسے ایک پرانی گرد سے بھری ہوئی لالٹین جھاڑیوں میں پڑی ہوئی ملی۔ جیسے ہی اس نے لالٹین کو ہاتھ لگایا، ایک سنہری روشنی سے پوری فضا جگمگا اٹھی اور لالٹین میں سے ایک ننھی سی پری ظاہر ہوئی۔ اس کے پر چمکدار نیلے تھے اور اس کی آواز کسی ساز کی مانند تھی۔ شکریہ شہزادی، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں ہوں پری نوری، اس لالٹین کی محافظ، مگر یہ کوئی عام لالٹین نہیں ہے۔ اس میں چھپا ہے اس ریاست کا سب سے بڑا راز۔ شہزادی عنایا حیران ہو گئی اور اس نے کہا، کون سا راز؟ پری نوری نے آہستہ سے کہا، یہ لالٹین دراصل ایک دروازہ ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا کا جہاں روشنی کی طاقت قید ہے۔ اگر وہ طاقت غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ شہزادی نے ہمت کر کے کہا، تو پھر ہم اس طاقت کو محفوظ بنائیں گے۔ مجھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پری نوری نے جادوئی چمکدار نقشہ شہزادی کے سامنے ظاہر کیا، جس میں چھپے ہوئے 3 مراحل دکھائے گئے۔ شبنم جھیل، جہاں وقت رک جاتا تھا۔ آگ کا غار، جو صرف سچے دل والوں کے لیے کھلتا تھا۔ نور کا دروازہ، جہاں طاقت چھپی ہوئی تھی۔ شہزادی نے کہا، ہم اسی وقت سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ پری نوری اس کی رہنمائی کرنے لگی۔ سب سے پہلے وہ پہنچے شبنم جھیل پر۔ جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ ستارے بھی اس میں جھانکتے تھے، لیکن جھیل کے کنارے ایک دیو پتھروں پہرا دے رہا تھا۔ اس نے دھاڑ کے کہا، جو کوئی یہاں سے گزرنا چاہے گا اسے سچ کا آئینہ دیکھنا ہوگا۔ شہزادی نے لالٹین اٹھا کر اس میں جھانکا۔ لالٹین میں اس نے اپنی ساری کمزوریاں، خوف اور پریشانیاں دیکھی، مگر اس نے ان سب کو قبول کیا۔ وہ دیو حیران بھی ہوا اور پھر مسکرا دیا اور اس نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ پری نوری نے کہا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا ہے، اب ہمیں آگے جانا ہوگا جہاں پہ آگ کا غار ہے۔ یہ غار آتش فشاں کے دل میں واقع تھا، ہر طرف لاوا بہہ رہا تھا، پر شہزادی ہمت کر کے بے خوف ہو کر آگے بڑھتی گئی۔ اچانک لاوے سے ایک خوفناک اژدہا نکلا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اژدہے نے گرج کر پوچھا، کیا تم اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہو؟ شہزادی نے کہا، اگر میری قربانی سے میرے لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں تو میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اژدہے نے کہا، ٹھیک ہے، اور ایک پتھریا پر نمودار ہوا۔ شہزادی اور پری نوری نے آگ کے دریا کو پار کیا۔ اب ان کا آخری امتحان تھا، نور کا دروازہ۔ یہ دروازہ ہوا میں معلق تھا اور اس کے آس پاس بجلیاں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی شہزادی نے لالٹین آگے کی، دروازے پہ موجود مہر چمکنے لگی، لیکن اچانک ہی آسمان سیاہ ہو گیا اور ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ تھی کالا سایہ زالینا، ایک جادوگرنی جو صدیوں سے نور کی طاقت کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا لگایا اور کہا، شہزادی، تم نے میرے لیے راستہ کھول دیا، اب یہ طاقت صرف اور صرف میری ہے۔ شہزادی عنایا نے فوراً لالٹین کو اونچا اٹھایا اور کہا، یہ طاقت تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میری ریاست کے لیے ہے۔ لالٹین سے ایک شدید روشنی نکلی جس نے زالینا کو پیچھے دھکیل دیا، مگر زالینا نے ایک آخری وار کیا جس سے شہزادی زمین پر گر پڑی۔ پری نوری نے تیزی سے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور زور سے پکارا، اے روشنی کی قوت، اپنی محافظ کو بچاؤ۔ لالٹین سے 7 رنگوں کی شعاعیں نکلی جس نے شہزادی کو شفا دی اور زالینا کو قید کر کے ایک شیشے کے گلوب میں بند کر دیا۔ دروازہ مکمل کھل چکا تھا۔ اس کے اندر ایک عظیم ستون تھا جو خالص روشنی سے بنا ہوا تھا۔ شہزادی نے اس روشنی کو چھوا اور اسی لمحے پوری ریاست میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ مرجھائے پھول کھل اٹھے، بیمار تندرست ہوئے اور اندھیرا ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ شہزادی عنایا واپس اپنی ریاست کی طرف آئی، مگر اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی بلکہ وہ نور کی محافظ بن چکی تھی۔ اس نے لالٹین کو محل کے سب سے اونچے برج میں آویزاں کر دیا، جہاں سے وہ ہمیشہ روشنی پھیلاتا رہے گا۔ پری نور نے وہاں سے واپس جاتے ہوئے شہزادی سے کہا، جب بھی اندھیرا چھانے لگے، لالٹین پہ جلانا، روشنی ہمیشہ لوٹ آئے گی۔
اور یوں جادوئی لالٹین کا راز نہ صرف ایک داستان بن گیا بلکہ ایک زندہ حقیقت جو کہ ہر دل کو یہ یقین دلاتی تھی کہ سچائی، ہمت اور محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔